لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورہ بقرہ کی اس سے قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جب حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کے موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور بیٹوں سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ ہمارے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو ان کے بیٹوں نے جواب دیا ہے کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا و اجداد ان کے معبود یعنی ایک معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہو کر کے رہیں گے۔ در حقیقت یہودی اور نصرانی یہ کہا کرتے تھے، جیسا کہ آگے آیت آنے والی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ یہودی تھے، نصرانی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جب ان دونوں کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ لیا۔ اگر یہ یہودی یا نصرانی ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کو یا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی قرار دیتے، لیکن انہوں نے عبادت کے معاملے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا اپنے بیٹوں سے وعدہ لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں دین اسلام اور ملت اسلام پر تھے، یہودیت یا نصرانیت پر نہیں تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ تو امت گزر چکی ہے، حضرت ابراہیم بھی گزر چکے، حضرت یعقوب بھی گزر چکے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں جتنے انبیاء آئے وہ سب کے سب گزر چکے۔ تو اب یہودی اور نصرانی اصل میں کیا کہتے تھے؟ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کے نحن احباء اللہ، نحن ابناء اللہ و احباء، کہ ہم اللہ رب العالمین کے بہت پسندیدہ لوگ ہیں۔ اگر ہمیں جنت میں بھی ڈالا گیا تو بہت چند مدت کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد جنت سے جہنم میں ڈالا گیا اگر تو جہنم سے چند مدت کے بعد جو ہے چند دنوں کے بعد نکال لیا جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری نسل میں اتنے انبیاء آئے، بلکہ جتنے انبیاء آئے ہماری ہی نسل میں آئے، تو ہماری وہ نسل جس میں انبیاء کا ایک سلسلہ چلا ہے اور ہم اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں کہ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، کہا تلک امہ، تمہاری جو نسل گزر چکی ہے اور تمہارے جو باپ دادا گزر چکے ہیں وہ ایک امت رہے اور وہ گزر چکے۔ تلک امہ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، انہوں نے جو نیک اعمال کیے ان کا بدلہ انہیں دیا جائے گا، اور تم جو عمل کرو گے، تم جو اپنی زندگی میں اعمال انجام دو گے، وہ اس کا تعلق صرف تم سے ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہارے باپ دادا جو نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ یعنی وہ اپنے عمل کے ذمہ دار ہیں، جواب دہ ہیں، اور تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو اور جواب دہ ہو۔ تمہاری نسل میں تمہارے باپ دادا نبی تھے، رسول تھے، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تمہیں اگر کسی چیز سے فائدہ پہنچے گا تو وہ تمہارے اپنے اعمال ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کا وہ قول یا وہ دعویٰ ذکر کیا، کہا وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، انہوں نے کہا کہ یا تو یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی ہو جاؤ
یا نصرانی ہو جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. یہودیوں اور نصرانیوں کا دعویٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اچھا وہ ایسا اس لیے کہتے تھے کیونکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے اور نصرانی کہتے تھے وہ نصرانی تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے ان کی ملت کی اتباع کرو. ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے. حنیف کا معنی میں نے پہلے بتایا ہے. حنیف کہتے ہیں اس شخص کو جو تمام باطل معبودوں سے کنارہ کش ہو جائے، منہ پھیر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو جائے، یعنی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. تو اللہ رب العالمین نے کہا آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے ان کے ملت کی اتباع کرو. وما کان من المشرکین، اور وہ تو مشرکوں میں سے نہیں تھے جبکہ تم لوگ سب کے سب مشرک ہو، تم لوگ سب کے سب مشرک ہو. اللہ نے کہا قولو، بلکہ یہ کہو آمنا باللہ کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وما انزل الینا، اور جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن و حدیث، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ان چیزوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی نسل میں جو انبیاء پیدا ہوئے ان کے اوپر جو کتابیں اور جو صحیفیں نازل کی گئی ہیں ہم ان تمام کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو چیزیں عطا کی گئیں یعنی جو معجزات عطا کیے گئے اور ان کی جانب جو کتابیں اور جو چھوٹے چھوٹے صحیفے نازل کیے گئے، ہم ان صحیفوں اور ان معجزات پر بھی ایمان لاتے ہیں. اور بطور خاص موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے ہوا کیونکہ انہی دونوں کی جو شریعت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک باقی رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی یہودیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت یعنی ان کے ماننے والے جو لوگ تھے نصرانی اور نصرانیت. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص ان کا تذکرہ کیا ہے. کہا وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا ان کے اوپر چاہے وہ معجزات ہوں یا کتابیں ہوں یا معمولی صحیفے ہوں. وما اوتی النبیون من ربہم، اور ان کے رب کی طرف سے جتنے انبیاء دنیا میں آئے ان تمام انبیاء کو جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی گئیں ہم ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور کہا لا نفرق بین احد منہم، اور ہم ان انبیاء اور ان رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے. کیا مطلب ہے فرق نہیں کرتے؟ کس چیز میں فرق نہیں کرتے؟ اتباع میں نہیں. اتباع میں تو فرق کرنی ہے. ہمیں اتباع صرف آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی نہیں کرنی ہے. تو اتباع میں یہاں فرق مراد نہیں ہے بلکہ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے. اچھا ان کے درمیان فرق نہیں کرتے فضیلت میں، فضل میں بھی فرق مراد نہیں ہے کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی درجے کے تو ہیں نہیں. ان میں سب سے پہلے اولو العزم ہیں جن میں نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد تمام انبیاء کرام ہیں. تو نہ اتباع میں فرق کی بات ہو رہی ہے نہ فضیلت میں فرق کی بات ہو رہی، بلکہ یہ جو قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ تم یہ کہو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی ان پر ایمان لانے میں کوئی تفریق نہیں کرتے تمہاری طرح. یہودیوں اور نصرانیوں کو خطاب ہے. یہودی اور نصرانی بقیہ تمام انبیاء پر ایمان لاتے تھے. اچھا یہودی جو ہے وہ اپنے نبی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ان لوگوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اور جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہو لا نفرق بین احد منہم، ایمان کے معاملے میں ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. ہم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان سے پہلے ابراہیم اور نوح جتنے انبیاء اس دنیا میں پیدا ہوئے ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ منقطع ہوا، جو ختم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری نبی پر، ہم آخری نبی پر بھی ایمان رکھتے ہیں. یہی ایمان کا تقاضا ہے. انبیاء پر ایمان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے قرآن مجید کے اندر، تو انبیاء پر ایمان کا دو معنی ہوتا ہے. ایک تو خصوصی طور پہ ایک خصوصی ایمان ہے انبیاء پر، اور ایک عمومی ایمان ہے انبیاء پر. خصوصی ایمان یہ ہے کہ جن انبیاء کا نام ذکر کیا گیا قرآن مجید کے اندر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، اور جن انبیاء کے تعلق سے کتابوں کا تذکرہ ہے یا ان کے معجزات کا تذکرہ ہے نا، ان کی زندگی کا تذکرہ ہے، ان تمام تفصیلات کے ساتھ ان تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے. یہ خصوصی ایمان ہے. اور عمومی ایمان یہ ہے انبیاء پر
کہ ان جنرل آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہم ان تمام پر عمومی طور پر ایمان لاتے ہیں، ان تمام پر ایمان لاتے ہیں، ان تمام کی کتابوں پر اور ان کے صحیفوں پر ایمان لاتے ہیں، ان تمام کے معجزات پر ایمان لاتے ہیں، تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ معنی ہے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کہو لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی کے اوپر ایمان لانے کے معاملے میں فرق نہیں کرتے ہیں کہ ایک پر ایمان لائیں گے دوسرے پر ایمان نہیں لائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ جتنے انبیاء آئے چاہے ان کا نام ہم جانتے ہوں، ان کی تفصیلات سے ہم واقف ہوں یا نہ ہوں، ہم ان تمام انبیاء پر اور تمام رسولوں پر عمومی طور پہ ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ڈانٹ پلائی جنہوں نے عجیب و غریب الٹے سیدھے دعوے کیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان تمام دعووں کو ایک طرف رکھو اور وہ کہو جس کا قرآن مجید میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہا کہ اگر یہ یہودی اور یہ نصرانی، دیکھیں یہودی اور نصرانی بھی کیا کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہے نا، وہ بھی اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی اپنے نبی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان کا ایمان بیکار، بلکہ ایمان کا معیار اللہ رب العالمین نے کن کو قرار دیا؟ یہ آیتیں کن کے درمیان نازل ہوئی؟ صحابہ کرام کے درمیان نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا الناس کا لفظ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے نا، جہاں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں وہاں سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ جن کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایڈریس کیا ہے، اس قول میں سب سے پہلے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہودی اور نصرانی اگر یہ تم لوگوں کے مثل ایمان لائیں، کن لوگوں کے مثل؟ صحابہ کرام کے مثل۔ صحابہ کرام اولین مخاطب ہیں اور اس وقت وہی مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان یہودیوں اور ان نصرانیوں نے تمہاری طرح ایمان لایا فقد اہتدوا، تب یہ ہدایت والے ہوں گے۔ نصرانیوں اور یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کونوا ھودا او نصارى تہتدوا، یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، یعنی یہودیوں کی طرح ایمان لاؤ یا نصرانیوں کی طرح ایمان لاؤ تب ہدایت پاؤ گے۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے کہا نہیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ان لوگوں نے تمہاری طرح اے صحابہ ایمان لایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ورنہ یہ گمراہی اور ضلالت میں رہیں گے۔ کہا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے اعراض کیا، انکار کیا، صحابہ کرام کو اللہ نے کہا کہ اگر تمہاری طرح انہوں نے ایمان نہیں لایا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ گمراہی میں اور ضلالت میں رہیں گے، یہ لوگ گمراہی اور ضلالت میں رہیں گے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے متعلق تمہارے لیے ان کے متعلق کافی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ رب العالمین، اے صحابہ کرام، اللہ رب العالمین نے صحابہ کو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا اظہار فرما دیا۔ اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائے گا، اور یہودی ہوں یا نصرانی ہوں وہ مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے مدینے کے اندر جتنے یہودی قبائل موجود تھے ان تمام قبیلوں کا صفایا کر دیا، بعض کو جلا وطن کر دیا، مدینے سے باہر نکال دیا، اور بعض قبیلوں کو قتل کر ڈالا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تھی۔ بہرحال وہ ابھی واقعہ بیان کرنے کا موقع نہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق تمہارے لیے اے مسلمانوں، اے صحابہ کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں جو اپنی ان دو صفات کا تذکرہ کیا ہے، یہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی ہر آیت جو ہے یہ پر حکمت ہوتی ہے، اور مفسرین نے یہاں حکمت بیان کی ہے کہ یہ جو یہودی اور نصرانی ہیں یہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مسلمان مضبوط ہو گئے تو ظاہری طور پہ یہ مسلمانوں کے خلاف تو نہیں آ سکتے تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں تو نہیں آ سکتے تھے کہ آئیں اور مسلمانوں سے جنگ کریں، ایسا پاسبل نہیں تھا ان کے لیے، ان کے اندر وہ طاقت ختم ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے سازشیں کرنی شروع کی، انہوں نے سازشیں مخفی طور پہ انہوں نے سازشیں کرنی شروع کی، مسلمانوں کے خلاف چال چلنی شروع کی انہوں نے۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ بعض جو ہے ان میں سے منافق ہو گئے، بعض یہودی جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے، اور منافق ہو گئے،
اور منافق کون ہے یہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اور اس نے اپنے رسول کو بتایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو نہیں بتایا، بلکہ ایک دو صحابی کو، جیسا کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ تو بعض یہودی تو منافق ہو گئے اسلام کو نقصان پہنچانے کی خاطر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی ارادے سے وہ یہودی تھے اصل میں، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے وہ منافق ہو گئے اور اسلام میں مسلمانوں کے درمیان داخل ہو گئے۔ اور کچھ یہودی حضرات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا مسلمانوں سے معاہدہ تھا کہ آپ ہمارے خلاف جنگ نہیں کریں گے، اور اگر ہم کسی کے خلاف جنگ کرتے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارے مخالف کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو جو مدینے میں جو یہودی تھے ان سے یہ معاہدہ ہوا، لیکن ان یہودیوں نے غداری کی، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا، ان یہودیوں نے غداری کی اور اس وعدے کو توڑ ڈالا، اور جا کر کے مشرکین مکہ سے معاہدہ کر آئے کہ آؤ ہم تمہیں مدینے میں دعوت دیتے ہیں، آؤ مدینے پر حملہ کرو۔ تو انہوں نے یہ تمام چیزیں مخفی طور پہ چھپا کر کے، پوشیدہ طور پہ ان تمام چیزوں کو انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ان یہودیوں اور ان نصرانیوں کے خوف سے تمہیں یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تبارک و تعالیٰ، گرچہ تم نہیں جانتے ہو کہ یہودی کیا سازشیں کر رہے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو منافق ہو چکے ہیں اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے درمیان داخل ہو چکے ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سننے والا ہے، ان کی سازشوں کی خبر رکھنے والا ہے، العلیم، اور اللہ رب العالمین ان کے سازشوں اور ان کے مخفی ارادوں اور دل کے اندر ان کی نیتوں سے اچھی طریقے سے واقف ہے، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے وہ اعلانیہ طور پہ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا اور تم کو غلبہ عطا کرے گا، اور گرچہ وہ مخفی طور پر خوب سازشیں کرے وہ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ کہا اللہ رب العالمین نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے سازشیں کی تو اللہ نے بھی سازشیں کی ہیں، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ رب العالمین کی پلاننگ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں مسلمانوں کو یہ تسلی دی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ یہودی چاہے جس طریقے سے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے گزرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس بھی مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد کچھ زمانے کے بعد پھر وہ ان کا کنٹرول اس کے اوپر ہو گیا، پھر مسلمانوں کا کنٹرول اس کے اوپر ہو گیا، پھر اس کے بعد وہ مسلمانوں کے قبضے سے بیت المقدس نکل چکا ہے اور ابھی تک مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ یہودی مسلمانوں سے ڈریں گے اور مسلمانوں سے بھاگیں گے، بیت المقدس مسلمانوں کا ہوگا، اور ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ اگر وہ کسی درخت کے پیچھے بھی چھپ جائیں گے تو وہ درخت آواز دے گا یا عبداللہ یہودی ورائی، کہ اے اللہ کے بندے میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، سوائے ایک درخت کے، ایک پودا کے، اس کا نام غرقد ہے۔ اس پودے کے علاوہ جتنے پودے اور پیڑ پودے ہوں گے، پتھر ہوں گے، جس کے پیچھے بھی یہودی چھپے گا وہ گواہی دیں گے، آواز دیں گے، وہ تمام چیزیں آواز دیں گی اور مسلمانوں کو بلا کر کے یہودیوں کا صفایا کروائیں گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ گرچہ وقتی طور پر ابھی دنیا میں یہودیوں اور نصرانیوں کی جو ہے وہ ان کا غلبہ ہے اور ان کا زور ہے، لیکن مسلمانوں کو اللہ رب العالمین کے وعدے پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ یہودی اور یہ نصرانی مسلمانوں سے ڈریں گے اور مسلمانوں سے بھاگیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کا غلبہ پوری دنیا کے اوپر ہوگا اور اسلام کا غلبہ پوری دنیا کے اوپر ہوگا۔ لیکن ضرورت کیا ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس اٹھا کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا، یہودیوں کو مدینے سے بھگا دیا، اور جو یہودی باقی رہ گئے اور مجرم قرار پائے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروا ڈالا۔ یہ تمام چیزیں کب ہوئیں؟ جب امت میں ایسے لوگ موجود تھے جو ایمان و اسلام اور عقیدے کے اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط تھے، ہے نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ان کے سامنے رکھ دی، اور آج حال یہ ہے کہ مسلمان ایمان اور عقیدے کے معاملے میں سب سے کمزور ہے، لہذا دنیا اس کے سامنے نہیں ہے، دنیا کے اندر وہ مغلوب ہے، غالب نہیں ہے۔ تو اگر دنیا کے اندر غالب ہونا ہے اور ان تمام اسلام دشمن طاقتوں کو یعنی زیر کرنا ہے تو اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ انسان کو جو جنگ بدر ہے وہ ایک بہت بڑی مثال ہے انسان کے لیے۔ 313 ہے ایک طرف، اور ایک طرف ہزار کی تعداد، 313 اور ایک طرف 1000 ہے۔ کون سی ایسی وجہ تھی جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 313 لوگوں کو وہ غلبہ عطا کیا اور 1000 کے 1000 لوگ جو ہے وہ شکست کھا کر کے بھاگ گئے؟ کون سی وجہ تھی؟ وجہ صرف ایک تھی، وجہ
اور علت اور سبب صرف ایک، وہ یہ ہے کہ ان کا ایمان اس قدر ہائی لیول کا تھا اور ان کا عقیدہ اس قدر مضبوط تھا کہ ان کے عقیدہ اور ان کے ایمان کے سامنے 1000 کیا 10,000 بھی ہوتے تو وہ مغلوب ہو جاتے اور ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ غلبہ پاتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے پر دھیان دے، توحید اور عقیدے کے معاملے میں سیریس ہو جائے اور خود بھی سیریس رہے، دوسروں کو بھی سیریس کرانے کی کوشش کرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی خوب کوشش کرے۔ جہاں بھی جس راستے سے بھی ان کے ایمان پر ضرب لگے، ان کے ایمان اور عقیدے پر خطرہ منڈلانے لگے، وہ ان تمام راستوں سے بچ جائیں اور اپنے اسلام کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ رب العالمین کا رنگ اختیار کرو۔ اس کی تفسیر میں ایک تو عمومی تفسیر ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی جس طریقے سے رنگ انسان کے جسم پر لگ جاتا ہے تو ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے کہ یہ فلاں رنگ لگا ہوا ہے، سبز رنگ لگا ہوا ہے، زرد رنگ لگا ہوا ہے، سفید رنگ لگا ہوا ہے، ظاہری طور پہ انسان کے جسم کے اوپر وہ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ رب العالمین کا رنگ اختیار کرو۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ اپنے اخلاق و عادات، اپنے وضاقتہ اور اپنے چال ڈھال کو ایسا بناؤ کہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے کہ تم مومن ہو۔ دیکھنے والے کو تمہارے اوپر جیسے ہی نظر پڑے اسے اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ سامنے والا آدمی یہ مسلمان ہے اور یہ مومن ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سب سے بہترین بندے وہ ہیں جن کی جانب جب نظر کیا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، جن کو جب دیکھا جائے، اور یہ صحیح روایت ہے، جن کو جب دیکھا جائے صرف ان سے بات کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یہ دور کی بات ہے، صرف ان کے اوپر نظر پڑے تو انسان کو اللہ کی یاد آ جائے۔ ایسا اگر ہم نے اپنے آپ کو بنا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا ہمارے سامنے رکھے گا۔ تو اللہ نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اور اس کی ایک اور تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو عیسائی ہوتے ہیں، نصرانی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی دوسرا انسان عیسائی بنتا ہے تو وہ ایک زرد رنگ کا، ایک یلو رنگ کا ایک پانی ہوتا ہے، اس پانی سے اس کو نہلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پانی سے نہلانے کے بعد ہی یہ انسان عیسائیت میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ سب زرد رنگ ہو، کسی بھی رنگ کا پانی، اس کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے تو صرف اللہ کے رنگ کی حیثیت ہے، یعنی اللہ پر ایمان کی حیثیت ہے۔ نہانے سے انسان کسی خاص رنگ کے پانی سے وہ مومن نہیں ہوتا ہے، یہ جنتی اور کامیاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ پر ایمان اور اللہ پر توکل کی بنیاد پر کوئی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ نے کہا اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، اور یہ کہو کہ ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ اصل چیز ہے، یہ اصل چیز ہے۔ توحید الوہیت مضبوط ہونا چاہیے۔ عبادت کے معاملے میں اگر انسان مضبوط ہے تو یہی در حقیقت اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ سے کیا مراد ہے؟ انسان کے اندر عبودیت کا جذبہ ہونا چاہیے، انسان اپنے آپ کو بندہ تصور کرے، اپنے اندر بندہ ہونے کا احساس پیدا کرے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن جو لوگ جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے اس میں سے ایک کون انسان ہوگا؟ کہا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا بندہ، ایسا انسان جس کا دل مسجدوں سے لٹکا رہے، مسجدوں میں اٹکا رہے، یعنی اس کے دل میں ہر وقت اس بات کا احساس ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری جائے، اللہ کی بندگی میں زندگی گزاری جائے۔ تو یہ احساس اگر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے در حقیقت یہی کامیابی کا راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن مجید پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس میں غور و فکر کرنے اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔